بہت شکریہ. اس موقع پر میں منصور صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں ایک افسانہ پیش کرنے کی. افسانے کا عنوان ہے نوکری. اسکول کی چھٹی کے وقت رمضان، نصیر اور عامر تینوں دوست چائے کی پیالی لیے ریسٹورنٹ کی ٹیرس پر آ جاتے ہیں اور چائے کی چسکیوں کے ساتھ لڑکیوں کے آنے جانے کا انتظار. انہیں دیکھنا، جملے کسنا، آپس میں تذکرہ کرنا ان کا معمول تھا. لڑکیوں کا یہ اسکول شہر کے اس علاقے میں تھا جو چھوٹے بڑے دفاتر جہاں پہ قائم تھی. بڑی بڑی عمارتیں بھی وہاں تھیں. حالانکہ یہاں بڑی عمارتوں کے ساتھ فٹ پاتھ پر لگنے والی دکانیں بھی تھیں. اسکول کی چھٹی کے وقت یہ تینوں دوست اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر ٹیرس والے ریسٹورنٹ میں اکٹھا ہو جاتے. ان کی جوڑ دیجیے. اسکول کی چھٹی کے بعد یہ دونوں دوست اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر ٹیرس والی ریسٹورنٹ میں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور لڑکیوں کا انتظار کرتے ہیں. زرینہ دوسری لڑکیوں کے مقابلے کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی. زرینہ کی نظر عامر سے ایسی ٹکرائی کہ دونوں کے دل کی ایک دوسرے کے لیے پیار کے جذبات ابلنے لگے اور پھر دھیرے دھیرے ان کے عشق کی خوشبو آس پاس کی فضا معطر کرنے لگی. پارکوں، ریسٹورنٹوں، ہوٹلوں اور پکچر ہال ان کے عشق و عاشقی کو گواہ کرنے لگے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب اچھی اور محفوظ ہیں. عامر نوکری سے فارغ ہوتے ہی طے شدہ جگہ پر زرینہ کے آنے سے پہلے پہنچ جاتا. عشق کی شیرینی پوری طرح بیکار ہو چکی تھی. ضرورت تھی بس حتمی شکل دینے کی. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں بھی کھانے لگے. عامر کی شخصیت جتنی پرکشش تھی اتنی ہی پرکشش اس کے بات کرنے کا انداز بھی تھا. اچھوں کو وہ اپنی باتوں سے محبوب کرنے کا فن بھی جانتا تھا. عشق کے اس سفر کے دوران زرینہ نے کئی بار اس کے خاندان اور نوکری کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. جب زرینہ کی شادی کی آئی تو اس نے اپنے والد سے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ شادی کرے گی صرف عامر سے. اس نے اپنے والد کو بتایا کہ عامر ایک اچھا لڑکا ہے، بات چیت سے خاندانی لگتا ہے، شکل صورت سے بھی اسمارٹ ہے اور اچھی نوکری بھی ہے. اس کے والد جانتے تھے کہ ان کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، اچھے برے کی تمیز کر سکتی ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی اچھا ہی ہوگا. پھر بھی وہ عامر سے بات کر کے اطمینان کر لینا چاہتے تھے. بیٹا کہاں کے رہنے والے؟ زرینہ کے والد نے عامر سے سوال کیا. جی انکل، یہیں بامبے کا. عامر نے مختصر سا جواب دیا. زرینہ بتا رہی تھی کہ تم نوکری بھی کرتے ہو؟ ہاں انکل، اللہ کے فضل سے اچھی نوکری ہے. 5-6 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے، باقی وقت دوستوں کے ساتھ گزر جاتا ہے. بیٹا بڑے خوش نصیب ہو آپ جو نوکری کر رہے ہیں، ورنہ آپ نوکری تو ان کا ہوگی. تعلیم حاصل کر کے بچے مارے بول رہے ہیں. ویسے نوکری کرتے کہاں ہو؟ زرینہ کے والد نے پوچھا. یہاں سے کافی دور جانا پڑتا ہے انکل. وہ حاجی علی ہے نا، وہیں پر صبح سے دوپہر تک کی ڈیوٹی رہتی ہے. عامر نے. بیٹا حاجی علی پر تو کوئی آفس نہیں ہے، پھر وہاں کون سی نوکری کرتے ہو؟ کہیں تم بھی دوسرے سائلوں کی طرح بھیک مانگنے کا کام تو نہیں؟ ارے نہیں انکل، آپ اسے بھیک نہ کہیں، یہ میری ڈیوٹی ہے. دراصل تعلیم مکمل کرنے کے بعد کوشش کرتا رہا مگر نوکری نہیں ملی. جب گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی تو پکوڑے کرنے کا ارادہ کیا. سوچا گیس تو ناری سے مل جائے گی، مگر گیس چولہا، ٹھیلا، تیل، پیاز وغیرہ کے علاوہ پولیس اور نگر نگم کے ملازمین کو نذرانہ بھی پیش کرنا ہوگا تو کہاں سے تو اتنا بھی نہیں ہوا. بغیر پونجی اور بغیر رشوت کے تو نوکری ملنے سے رہی. اس لیے اکرم بھائی بلیٹ والا کی سرپرستی میں ان کی کمپنی میں نوکری جوائن کی، جسے آپ بھی کہہ رہے ہیں. سچ پوچھیے تو انکل اس نوکری سے میں بہت خوش ہوں. خوش اس لیے کہ میری خالص حلال کی کمائی ہے. یہ کمائی رشوت،
सूद, कमीशन और चोरी और बेईमानी से और दूसरे कम वक्त में अच्छी आमदनी हो जाती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बहुत आराम से रखूँगा, मेरे पास मकान और गाड़ी भी है। इतना कहकर आमिर ने इत्मीनान की सांस ली। इस वाक़े को गुजरे कई बरस हो गए। वो आज भी अपनी नौकरी के साथ मुस्बत जवाब के इंतजार में रोज़ाना हाजी अली पर जरीना के वालिद का इंतजार देख रहा है। शुक्रिया बहुत।